اگر کسی ایسی جگہ دعوت کھا لیے کہ وہاں پر میراث کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوئی اور وہاں بہن اور بھائیوں کو کسی کو حق دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا، مگر یہ بات دعوت کھانے والے کو پتہ نہیں تھی، دعوت کھا لی گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کھانا ایسی جگہوں سے کھا لیے تو جو ہم نے کھایا ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی، ایک اندازہ لگائیں کہ ہم نے 1 پلیٹ کھائی کہ 2 پلیٹ کھائی، پھر اس میں دالچا کتنا ڈلوایا اور ہم نے ڈیمانڈ کتنی بوٹیوں کی اور گوشت کی، اور جتنا ہم نے کھایا ہے ایک اندازہ کر لے کہ اس کی قیمت 100 روپیہ ہوگی، تو ایسے لوگوں کو 100 روپیہ ہدیہ دے دینے کا، اور اگر وہ پیسہ دینا مناسب نہیں ہے تو 100 روپیے کی یا اس سے کچھ زیادہ پیسے کی کوئی چیز ان کو تحفے کے طور پر دے دینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے یہاں کھائے تھے یہ اس کا پیسہ ہے، نہیں تو وہیں جھگڑا چالو ہو جائے گا۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماں باپ کا اولاد پر بہت بڑا حق ہے، اور ان کے احسان کے پیش نظر اللہ پاک نے اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور الفاظ بھی بتلائے، جملے بھی بتلائے کہ کیسے دعا کریں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا تھا۔ اس لیے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، اگر اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے میں حج کروا دوں تو کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکلی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ انسٹالمنٹ پر پیسہ کمانا کیسا ہے؟ اگر ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چیز آپ روکڑا لوگے کیش میں تو 100 روپئے کی، اور اگر ادھار لوگے اور 6 مہینے کی مدت میں 4 مہینے کی مدت میں پیسہ دینا ہے تو تمہیں 110 روپئے کی ملے گی۔ اب اس کے بعد قیمت طے ہو گئی، اگر قیمت کی ادائیگی میں کوئی ہفتہ ڈی ہو گیا اور 4 مہینے کی مدت طے ہوئی تھی اور 4 مہینے میں پورا پیسہ نہیں آ سکا، اب 110 کے اوپر آپ 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں بڑھائیں گے تو انسٹالمنٹ پر کاروبار کرنا جائز ہے، قسطواری پر۔ اور اگر آپ نے ہفتہ ڈی ہوا تو آپ نے پھر بڑھا دیا کہ 110 تھا اب 115 دینا پڑے گا، تو جائز نہیں۔ آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ چہرے پر مارنا منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ اور سر اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی ایسا شخص جو کہ غیر قانونی دھندا کرتا ہے، مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1000 روپیہ، وہ چندہ دے تو کیا ایسی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں حلال تو حلال پیسہ استعمال کرے، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک پیسہ بھی مسجد کی تعمیر میں نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو سڑکوں پر چندہ کرتے ہیں منڈپ لگا کر کے، جمعہ کے دن جمعہ بعد سے یا جمعہ کی صبح سے لے کے رات کے 10 بجے تک کوئی بھی چندہ دیتا ہے نا، یہ طریقہ مناسب نہیں۔ زید نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں
رمضان کے مہینے میں ہم بستری کر لی، مسئلہ معلوم نہیں تھا، بیوی انکار کر رہی تھی، تو کیا اس گناہ کے دونوں ذمہ دار رہیں گے؟ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کی حالت، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری و جمع کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب اگر آدمی روزہ تھا، جان بوجھ کے کھا لیا تو بھی گنہگار ہے، جان بوجھ کر پی لیا، روزہ توڑ دیا تو بھی گنہگار ہے، اور جان بوجھ کر اس نے ہم بستری کر لی، بیوی انکار کر رہی تھی لیکن شوہر نے زبردستی کی، عورت مجبور تھی، تو عورت تو گنہگار نہیں ہوگی، شوہر پر دوہرا گناہ ہوگا۔ ایک تو روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم بستری کی، روزہ توڑ دیا، اس کا بھی گناہ، اور بیوی کا روزہ بھی توڑوا دیا، اس پر بھی گناہ۔ کفارہ یہ ہے کہ دونوں کو، میاں بیوی دونوں کو 60 روزے مسلسل کفارے کے رکھنے پڑیں گی۔ مسلسل سمجھ رہے ہو نا، بیچ میں ایک دن بھی ناغا نہیں، یہ ہے کفارہ۔ مفتی صاحب، دلہا مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کا 16 سنگار، سنے کہ نہیں سنے؟ عورت کا 16 سنگار، اس میں مہندی لگانا بھی ہے۔ مرد کا ایک سنگار، کیا؟ مرد کا ایک سنگار کہ وہ مرد ہو۔ ابھی ہمارے نوجوان موبائل پر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی صحت برباد کرتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا ہے، اور صبح ہوتی ہے، بیوی جب جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی، وہ بولتی ہے وہ آدمی میں نہیں ہے۔ سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ یہ صرف جو ہے بلو فلم دیکھنے کی وجہ سے، موبائل پر جو ہے اس طرح کے ہیجان انگیز مناظر دیکھنے کی وجہ سے اپنا مردانہ پن، مردانہ شان اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے۔ اس لیے عورت کے لیے 16 سنگار اور مرد کے لیے ایک سنگار۔ جو آدمی جتنا اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، پرائی عورتوں کو دیکھنے سے اور پرائی عورتوں سے بات کرنے سے اور پرائی عورتوں سے تعلقات رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، یعنی اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، اور جوانی کا زمانہ اللہ کی تابع داری، فرما برداری اور عبادت میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آتا ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، اس میں وہ نوجوان بھی ہے جس نے جوانی کی حالت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ گھر میں دعاؤں کا فریم اور مسجد کی تصویر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دعاؤں کا فریم اس نیت سے لگانا کہ نظر پڑے گی تو آدمی پڑھے گا، اس نیت سے لگا سکتے۔ مسجد کی تصویر اس نیت سے لگانا کہ مسجد میں جانے کا شوق ہوگا، لگا سکتے ہیں، نیت کے اوپر ہے۔ میں حفظ کرتا ہوں، جب جب یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو دھیان کہیں بھی جانے لگتا ہے، اور ایسا صرف یاد کرنے کے وقت ہوتا ہے، اور ذہن میں بہت ساری سوچ آتی ہے، اور پڑھنے میں مسلسل دھیان نہیں لگا رہتا، آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ یہ پچھلے ہفتے بھی سوال آیا تھا۔ کیسا ہے؟ من لگانے سے من لگتا ہے، دھیان دینے سے دھیان جمع ہوتا ہے،
آپ کوشش کرو گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر امام 4 رکعت فرض نماز پڑھائے اور چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ پورا کھڑا ہو جائے اور مصلی لوگ نہیں کھڑے ہوئے اور مصلی تکبیر کہہ کر اس کو یاد دلائے اور وہ پھر واپس بیٹھ جائے اور وہ امام سجدہ سہو کرے تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اگر امام چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا تو کب تک بیٹھ سکتا ہے؟ فقہا نے اس کی حد مقرر کی کہ رکوع کرنے سے پہلے تک اگر اسے یاد آ گیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے یا پیچھے سے لوگوں نے یاد دلا دیا تو وہ رکوع میں جانے سے پہلے تک بیٹھ سکتا ہے اور سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو نہیں کرے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ موبائل میں ایک کارٹون آ رہا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، کیا وہ دیکھنا صحیح ہے؟ اگر دعائیں یاد کرنے کی نیت سے آدمی دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی نیت تصویر دیکھنے کی نہیں ہے، دعا یاد کرنے کی ہے، تو دعا یاد کرنے کی نیت سے وہ کارٹون دیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم جمعہ کے لیے مسجد میں سب سے پہلے پہنچے اور وہاں پر پہلے سے باہر کی جماعت موجود ہو تو کیا ہمیں 1 اونٹ کا ثواب ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ٹائم ہے۔ اول آنے والے لوگوں کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، بعد میں کچھ تاخیر سے آنے والوں کو گائے بیل بچڑا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والوں کو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد اخیر وقت میں آنے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ جاتے ہیں تو پھر ثواب لکھنے والے اور نام لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کو ثواب نہیں ملتا۔ محلہ سمکسیر کے جمعیت علماء کے صدر کے گھر کے پاس جانوروں کی گندگی کے لیے نمازی کے جانے آنے سے تکلیف ہوتی ہے اور کپڑے پر پیشاب اور گوبر کے چھینٹے آتے ہیں، اور اسی پر آپ حدیث کی روشنی میں بتاؤ۔ ظاہر بات ہے آدمی سمجھدار ہے، راستے پر سب کا حق ہوتا ہے، راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اسی لیے اتی کرمن کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر گندگی کرنے والے اور راستہ تنگ کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ایسے لوگ ملعون ہیں، جو لوگ اتی کرمن کر کے راستے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جو لوگ راستے پر جانور باندھ کر کے آنے جانے والوں کے لیے راستے کو تنگ کرتے ہیں، انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ ایسے لوگ پر اللہ کی لعنت ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ ہم کہیں مہمان کے طور پر جاتے ہیں، وہاں پر 2 نمبر کا نل ہے، تو کیا وہاں پانی پی سکتے ہیں؟ جبکہ انہوں نے 1 نمبر کرنے کی عرضی داخل کی ہوئی ہے، جیسے باغ محمود اور دوسرے محلوں میں ہر جگہ 2 نمبر نل لگا ہوا ہے۔ پانی کارپوریشن کی ملکیت ہے، اگر آپ کو کارپوریشن سے پانی لینا ہے تو آپ کو جائز طریقے سے نل کنیکشن لینا ہوگا۔ جائز طریقے سے مطلب یہ ہے آپ عرضی دے دیں اور قاعدے سے جو نل لگتا ہے آپ لیں، نل پٹی بھریں، تو وہ پانی آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اور اگر آپ نے 2 نمبر میں رات کے اندھیرے میں کنیکشن لیا ہے اور کارپوریشن کو اس معاملے میں آپ نے پانی کا بل ادا نہیں کیا تو یہ چوری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ چوری کا پانی پینا ہو، چوری کے پانی سے آٹا گوندنا ہو، چوری کے پانی سے شوربہ بنانا ہو، چوری کے پانی سے وضو استنجا کرنا ہو، پاکی حاصل کرنا ہو، سبھی چیزیں چوری کا مال آپ استعمال کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟
ہاں آپ نے نل کنیکشن کے لیے عرضی دی ہے اور کارپوریشن کے لوگوں کی کوتاہی ہے کہ وہ آپ کو نل کنیکشن نہیں دے رہے، تو اس صورت کے اندر یہ مجبوری کی حالت ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ 40ویں کی دعوت کھانا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے جو پوچھا ہے اس کو تو معلوم ہی ہے نا۔ تیجا، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں، 50واں، برسی، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ ہم لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے وقت اپنی طرف سے مقرر کر لیا اور طریقہ اپنی طرف سے مقرر کر لیا۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے۔ فقہا نے اسے بدعت لکھا ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نیا طریقہ آپ ایجاد کریں جو اللہ اس کے رسول نے آپ کو نہیں بتایا ہے، وہ بدعت ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرا ایک دوست مدرسے میں پڑھاتا ہے، نماز کے وقت آتا نہیں نماز پڑھنے اور دن بھر ٹی شرٹ اور جینس پر رہتا ہے، تو کیا اس کا مدرسے میں پڑھانا کیسا ہے؟ اور جبکہ اس کے ابا دین کا کافی زیادہ عمل رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کوتاہی ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر آدمی قضا کر دے تو ایک حقب فقہا نے جس کی مقدار لکھی 80 لاکھ برس، اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور سرے سے نماز ہی نہ پڑھے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ مدرسے میں وہ پڑھا سکتا ہے، آپ دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ اسے نماز کی بھی توفیق دے۔ ہماری مسجد میں ایک بڑے میاں کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں کھڑے ہوتے اور کاندھا ملاؤ تو غصہ کرتے، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہونا ایک استحبابی عمل ہے۔ آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا اتنی دور کھڑے ہوتے تھے نا، حرم میں بھی آپ نے حرم کی تصویر دیکھی ہوگی کہ کافی فاصلے سے، یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ جب صف بناتے ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان خلا یعنی خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر آزو بازو والوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو نماز خراب ہوتی۔ حضرت خالد بن ابن ولید کی صحت کیسی تھی اور وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ ظاہر بات ہے ان کی بہادری مشہور ہے، ضرب المثل ہے، تو صحت تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن دیکھنے میں کیسے تھے میں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہوتا تو بتا دیتا۔ صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جو اپنے رشتہ دار مستحق ہے، غریب ہے، نادار ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ پہلے دینا چاہیے، اور اس میں دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ و صدقات دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ جنت میں مسلمان مردوں کو حوریں ملیں گی، اسی طرح جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ دنیا میں آپ دیکھو کہ ایک مرد ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ایک عورت 2 نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی تقریباً 8-10 شکلیں بنتی ہیں کہ وہ لڑکی جو غیر شادی شدہ حالت میں انتقال کر گئی، یا وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا
اس نے دوسرا نکاح کر لیا، یا ایک شوہر نے طلاق دے دی، اس نے دوسرے سے نکاح کیا، دوسرے نے طلاق دے دی، تیسرے سے نکاح کیا، ایسے کچھ 8 شکلیں بنتی۔ ایسی عورتوں کو ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ واضح بات یہ ہے کہ انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کے ساتھ رہنا چاہے اللہ پاک ان کو رکھیں گے۔ رشتے کے لیے بہت پریشان ہو، کوئی وظیفہ بتلائیے۔ سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 54 ہے شاید، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ تجربے کار لوگوں نے بتایا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 313 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کے اچھے رشتے کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر رشتے کا کام ہو جائے گا۔ اکثر مساجد میں امام صاحب لوگ نماز میں لحن جلی سے تلاوت کرتے ہیں، ایسے امام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تجوید کے اعتبار سے قرآن کریم کے پڑھنے میں 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک لحن جلی، جلی کے معنی واضح، کھلی ہوئی، بڑی غلطی، اور ایک ہے لحن خفی، یعنی تجوید و قرات کے اعتبار سے چھوٹی غلطی۔ لحن خفی کے ساتھ اگر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو نماز مکروہ ہوتی، اور لحن جلی کے ساتھ اگر پڑھا گیا تو کچھ صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، کچھ صورتوں میں نہیں ہوتی۔ جہاں معنی